یہ کہانی ایک ایسے پراسرار قصبے کی ہے جو اونچے پہاڑوں اور گھنے جنگلوں کے درمیان کہیں وقت کے اندھیروں میں کھو گیا تھا۔ پرانے نقشوں پر اس کا نام آج بھی موجود تھا، لیکن دنیا کے زیادہ تر لوگ اس کے وجود کو بھول چکے تھے۔ کہتے ہیں یہاں کبھی امید، بہادری اور قربانی کی کئی عظیم کہانیاں جنم لیا کرتی تھیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس قصبے کے گرد ایک خوفناک اور خاموش افواہ پھیلنے لگی۔ لوگ سرگوشیوں میں ایک عجیب بات دہراتے تھے جسے سن کر دل کانپ اٹھتا تھا کہ یہ قصبہ ہمیشہ اپنے ہی ہیروز کو پیدا کرتا ہے اور پھر خود ہی انہیں نکل جاتا ہے۔ صدیوں پہلے جب یہ قصبہ زندہ اور آباد تھا تو لوگ اسے بہادری اور قربانی کی سرزمین کہا کرتے تھے۔ ہر مشکل وقت میں یہاں سے کوئی نہ کوئی بہادر انسان اٹھتا اور لوگوں کو خطرناک مصیبتوں سے بچا لیتا۔ لوگ ان ہیروز کو امید کی روشنی سمجھتے اور ان کی بہادری کی داستانیں نسلوں تک سناتے تھے، لیکن ہر بار جب کوئی ہیرو سب کو بچا لیتا تو اس کے بعد ایک عجیب اور پراسرار واقعہ پیش آتا۔ وہ بہادر انسان اچانک کہیں غائب ہو جاتا اور اس کے بعد کوئی اسے دوبارہ کبھی نہیں دیکھتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ لوگ سمجھنے لگے کہ اس قصبے میں ہیروز کی قسمت ہمیشہ ایک جیسی ہوتی ہے۔ ایک سرد اور دھند بھری شام کو ایک نوجوان مسافر اس پراسرار قصبے کے دروازے تک پہنچا۔ اس نوجوان کا نام ڈینیل تھا اور وہ سچ کی تلاش میں دنیا کے کئی خطرناک راستے طے کر چکا تھا۔ اس نے کئی بار اس قصبے کے بارے میں عجیب اور خوفناک کہانیاں سنی تھیں۔ لوگ کہتے تھے کہ یہاں آنے والے بہادر لوگ کبھی واپس نہیں جاتے، لیکن ڈینیل کو ہمیشہ ناممکن رازوں کو جاننے کا شوق رہا تھا، اس لیے وہ بغیر کسی خوف کے اس خاموش اور پراسرار قصبے کے اندر داخل ہو گیا۔ قصبے کے اندر قدم رکھتے ہی ڈینیل کو ایک عجیب اور بے چین کر دینے والی خاموشی محسوس ہوئی۔ گلیاں سنسان تھیں اور پرانے گھروں کی کھڑکیاں آہستہ آہستہ ہوا کے ساتھ ہل رہی تھیں۔ کچھ لوگوں کے سائے پردوں کے پیچھے سے اسے چپکے سے دیکھ رہے تھے، لیکن جیسے ہی ڈینیل ان کے قریب جانے کی کوشش کرتا تو وہ فوراً کھڑکیاں بند کر لیتے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پورا قصبہ کسی خوفناک راز کو چھپا رہا ہو اور ہر شخص اس راز کے بارے میں بات کرنے سے ڈر رہا تھا۔ جب ڈینیل قصبے کی ایک تاریک گلی سے گزر رہا تھا تو ایک بوڑھی عورت نے
اسے آہستہ سے آواز دی۔ وہ ایک پرانے ٹوٹے ہوئے گھر کے باہر مدھم لالٹین کی روشنی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا خوف اور صدیوں پرانی تھکن نظر آ رہی تھی۔ اس نے ڈینیل کو قریب بلا کر ایک ایسی بات کہی جس نے اس کے دل میں بے چینی پیدا کر دی۔ بوڑھی عورت نے دھیمی آواز میں کہا کہ یہ قصبہ صرف اینٹوں اور پتھروں سے نہیں بنا، یہ قصبہ زندہ ہے اور زندہ رہنے کے لیے اسے ہمیشہ ایک ہیرو کی قربانی چاہیے ہوتی ہے۔ قصبے کے بیچوں بیچ ایک بڑا چوک تھا جہاں دھند کے درمیان کئی پتھر کے مجسمے کھڑے تھے۔ یہ مجسمے عام مجسموں جیسے نہیں تھے، بلکہ ہر ایک کسی بہادر انسان کی یادگار لگتا تھا۔ کسی کے ہاتھ میں تلوار تھی، کسی کے چہرے پر عزم تھا اور کسی کی آنکھوں میں خوف۔ بوڑھی عورت نے بتایا کہ یہ سب وہ لوگ تھے جو کبھی اس قصبے کو بچانے آئے تھے۔ ہر مجسمہ دراصل ایک ایسے ہیرو کی یادگار تھا جو یہاں سے کبھی واپس نہیں گیا، اور لوگ کہتے تھے کہ یہ صرف پتھر نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے قید روحیں ہیں۔ ڈینیل کو جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ اس قصبے کے راز زمین کے اوپر نہیں بلکہ نیچے چھپے ہوئے ہیں۔ چوک کے قریب اسے ایک خفیہ دروازہ ملا جو زمین کے نیچے جانے والی سرنگ کی طرف کھلتا تھا۔ وہ ہاتھ میں لالٹین لیے آہستہ آہستہ اس اندھیری اور خوفناک سرنگ میں اترنے لگا۔ سرنگ کی دیواروں پر عجیب اور پر اسرار نشان بنے ہوئے تھے۔ زمین کے اندر سے ہلکی سرخ روشنی نکل رہی تھی جو ماحول کو اور بھی خوفناک بنا رہی تھی، جیسے زمین کے نیچے کوئی طاقتور اور خطرناک چیز صدیوں سے سو رہی ہو۔ جیسے جیسے ڈینیل سرنگ کے اندر گہرائی میں جاتا گیا، ماحول مزید تاریک اور خاموش ہوتا گیا۔ اچانک اس نے اپنے ارد گرد ایک عجیب سی گونجتی ہوئی آواز محسوس کی۔ وہ آواز نہ انسان کی لگتی تھی اور نہ کسی عام جانور کی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین کے اندر کوئی بہت بڑی مخلوق سانس لے رہی ہو۔ پھر اس اندھیرے میں ایک گہری اور خوفناک سرگوشی گونجی اور وہ آواز آہستہ سے کہہ رہی تھی، مجھے ایک اور ہیرو چاہیے۔ سرنگ کی دیواروں پر پرانے زمانے کی تصویریں اور نقش بنے ہوئے تھے۔ ان تصویروں میں دکھایا گیا تھا کہ صدیوں پہلے قصبے کے لوگ ایک خوفناک مخلوق سے ڈرتے تھے۔ وہ مخلوق زمین کے نیچے رہتی تھی اور وقتاً فوقتاً بیدار ہو جاتی تھی۔ جب بھی وہ جاگتی تو پورا قصبہ تباہ ہونے کے
خطرے میں آ جاتا تھا۔ اس تباہی سے بچنے کے لیے لوگ ایک بہادر انسان کو قربانی کے طور پر پیش کرتے تھے، اور اسی طرح اس قصبے کی تاریخ میں ہیروز کا غائب ہونا ایک روایت بن گیا تھا۔ جیسے ہی ڈینیل نے وہ نقش دیکھے، زمین اچانک زور سے ہلنے لگی۔ سرنگ کی دیواروں سے سرخ روشنی اور زیادہ تیز ہو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین کے نیچے کوئی دیوہیکل چیز حرکت کر رہی ہو۔ دور اندھیرے میں دو جلتی ہوئی آنکھیں آہستہ آہستہ ظاہر ہونے لگی۔ ڈینیل کو فوراً سمجھ آ گیا کہ یہ کوئی عام راز نہیں ہے، یہ وہی مخلوق تھی جس کے لیے صدیوں سے ہیروز قربانی کیے جا رہے تھے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ڈینیل واپس جانے کا سوچتا، اچانک سرنگ کے دروازے بند ہو گئے۔ جب وہ اوپر واپس آیا تو قصبے کے لوگ پہلے سے وہاں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں مشعلیں تھیں اور ان کے چہروں پر خوف اور بے بسی صاف نظر آ رہی تھی۔ قصبے کے بزرگ آگے بڑھے اور ایک عجیب سی سنجیدگی کے ساتھ بولے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مخلوق ہر کچھ سال بعد بیدار ہو جاتی ہے اور اسے دوبارہ سونے کے لیے ایک بہادر انسان کی قربانی چاہیے ہوتی ہے۔ قصبے کے لوگوں نے ڈینیل کو سچ بتاتے ہوئے زمین کے بیچ ایک بڑا گڑھا دکھایا۔ اس گڑھے کے اندر سے سرخ روشنی اور گرم دھواں مسلسل نکل رہا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ صدیوں سے یہی وہ جگہ ہے جہاں قربانی دی جاتی ہے۔ اگر یہ رسم نہ کی جائے تو وہ مخلوق زمین توڑ کر باہر آ جاتی ہے اور پھر پورا قصبہ تباہ ہو جاتا ہے اور کوئی بھی زندہ نہیں بچتا۔ اس لیے ہر بار کسی نہ کسی ہیرو کو اس اندھیرے میں اترنا پڑتا ہے۔ یہ سب سن کر ڈینیل کچھ دیر تک خاموشی سے اس سرخ روشنی والے گڑھے کو دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں خوف بھی تھا اور غصہ بھی کہ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ہیروز کو قربان کرتے ہیں، لیکن اس نے ان ڈرے ہوئے چہروں کو بھی دیکھا جو اپنی بقا کے لیے بے بس تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ یہاں سے بھاگ گیا تو یہ مخلوق شاید پورا قصبہ تباہ کر دے گی۔ کچھ لمحوں کی گہری خاموشی کے بعد اس نے ایک فیصلہ کر لیا اور اس نے کہا کہ اگر ایک قربانی سے سب بچ سکتے ہیں تو وہ تیار ہے۔ ڈینیل آہستہ آہستہ اس گہرے اور تاریک گڑھے کے اندر اترنے لگا۔ اوپر کھڑے لوگ خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے، جیسے
یہ ایک پرانی رسم ہو۔ نیچے اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا اور زمین سے عجیب سانسوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سرخ روشنی اب اس کے ارد گرد پھیلنے لگی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ وہ اس خوفناک مخلوق کے قریب پہنچ رہا تھا، لیکن اس کے قدموں میں ہچکچاہٹ کے بجائے عزم تھا۔ جب ڈینیل گڑھے کی تہ تک پہنچا تو اس کے سامنے ایک دیوہیکل مخلوق نمودار ہوئی۔ اس کا جسم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں آگ کی طرح چمک رہی تھیں۔ وہ مخلوق صدیوں کی بھوک کے ساتھ اس کی طرف بڑھنے لگی، لیکن ڈینیل نے ہمت نہ ہاری اور پوری طاقت سے اس کا مقابلہ کیا۔ زمین کے نیچے ایک خوفناک جنگ شروع ہو گئی اور اوپر پورا قصبہ زمین کے لرزنے سے کانپنے لگا۔ کافی دیر تک زمین کے اندر سے گرجنے اور ٹوٹنے کی آوازیں آتی رہیں۔ پھر اچانک سب کچھ بالکل خاموش ہو گیا، جیسے کوئی طوفان اچانک ختم ہو جائے۔ قصبے کے لوگ خوف اور امید کے درمیان انتظار کرتے رہے۔ کچھ وقت بعد سرخ روشنی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی۔ زمین دوبارہ بند ہو گئی اور سب کچھ پہلے جیسا لگنے لگا، لیکن ڈینیل دوبارہ کبھی واپس اوپر نہ آیا۔ چند دن بعد قصبے کے چوک میں ایک نیا پتھر کا مجسمہ کھڑا کیا گیا۔ وہ مجسمہ اسی بہادر مسافر کا تھا جس نے سب کی جان بچانے کے لیے خود کو قربان کر دیا تھا۔ اس کا چہرہ مضبوط اور پرعزم دکھایا گیا تھا۔ لوگ اس مجسمے کے پاس خاموشی سے گزرتے اور نظریں جھکا لیتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی بقا ایک اور ہیرو کی قربانی سے ممکن ہوئی ہے، اور اب وہ بھی ہمیشہ کے لیے اسی خاموش چوک کا حصہ بن چکا تھا۔ لیکن اس قصبے کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ اصل راز اب بھی باقی ہے، کیونکہ زمین کے نیچے وہ خوفناک مخلوق اب بھی زندہ ہے۔ وہ صدیوں سے اسی طرح جاگتی اور پھر دوبارہ خاموش ہو جاتی ہے، اور ہر بار اسے خاموش کرنے کے لیے ایک نیا ہیرو چاہیے ہوتا ہے۔ دور کہیں پہاڑوں کے راستوں پر شاید کوئی اور مسافر اس قصبے کی طرف آ رہا ہو، اور شاید بہت جلد اس قصبے کو ایک اور ہیرو نکلنے کا موقع مل جائے، لیکن اس پراسرار قصبے کی یہ خوفناک داستان یہیں ختم ہوتی ہے۔ پر
اس کی بھوک شاید کبھی ختم نہیں ہوگی۔